سے پاک فرماتے ہیں لوگوں میں وہ ہوں میرے حال پر کسی کو قیاس مت کرنا، میں کسی کی طرح نہیں ہوں، کوئی میری طرح نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انی عالم و ما لا تعلمون، عالم و ما لا تعلمون کا راز عبد القادر جیلانی ہے۔ فرماتے ہیں میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں، میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں۔ سامعین، جس شخص کی آپ گفتگو سن رہے ہیں یہ انتہائی جاہل انسان ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اس کے لہجے سے، اس کی لینگویج سے، اس کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ یہ بالکل جاہل ہے، کوئی اس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے۔ اگر قرآن اور حدیث کا علم اس کے پاس ہوتا تو اس طرح کی بےہودہ گفتگو نہ کرتا۔ دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے کس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ اس کی گفتگو، ابھی یہ میں نے چھوٹا سا کلپ لگایا ہے، اگر آپ مکمل گفتگو سنیں آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ اس ظالم نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ سے بھی اس کو آگے لے گیا، رسول اللہ سے بھی آگے لے گیا، فرشتوں سے بھی آگے لے گیا۔ کہتا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی اللہ کے رازوں میں ایک راز ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک بندہ ہے، نیک بندہ ہے۔ کہتا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی کے اوپر کسی کو قیاس نہ کرو، وہ فرشتوں سے بھی آگے ہے، اللہ کے رازوں میں ایک راز ہے، اس کی کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں۔ اور ظالم انسان بغیرت کچھو میں مثال اللہ کی کوئی نہیں ہے، اللہ بے مثل ہے۔ اور یہ اگر دعویٰ ہوتا تو رسول اللہ کے لیے ہوتا، لیکن رسول اللہ کے لیے بھی کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی مثل نہیں ہے۔ ان کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے مثلکم یوحا۔ اور تم نے پیر عبد القادر جیلانی کو رب بنا دیا۔ میں کہتا ہوں ان کافروں کا کیا قصور ہے، ان یہودیوں عیسائیوں کا کیا قصور ہے، ان بت پرستوں کا کیا قصور ہے جنہیں ہم غیر مسلم کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں کہ خدا کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے۔ اس ظالموں، اس سے بڑھ کر گندے نظریات، گندے قید تمہارے ہیں۔ تم نے ایک انسان کو، اللہ کے بندے کو رب بنا دیا ہے۔ وہ عقل نام کی چیز ہے تمہارے اندر؟ دین اسلام سے پہلے، رسول اللہ کی آمد سے پہلے، وہ جو مشرکین مکہ ہوتے تھے نا، وہ صرف بتوں کی پوجا کرتے تھے، صرف بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ کو وہ بھی مانتے تھے اور پوجا بتوں کی کرتے تھے، لیکن جب ان کے اوپر کوئی مشقت آتی تھی نا، مشکل آتی تھی، مشکل وقت آتا تھا، وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ اگر نہیں تبار تو وہ ابو جال کا جو بیٹا ہے نا اکرما، اس کا واقعہ پڑھ کے دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب کشتی دریا کے اندر پھنس گئی، اس نے بھی اللہ کو پکارا۔ لیکن ظالموں، تم تو مشکل وقت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے، ساتھ غیر اللہ کو پکارتے۔ تم تو مشکل وقت میں بھی خالص اللہ کو نہیں پکارتے، پھر بھی غیر اللہ کا سہارا لیتے ہو کہ بہاول حق بیڑا تک، معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، مام بری میری قسمت کر دے کھوٹی ہری۔ شرم نہیں آتی؟ یہ تم مسلمان ہو، یہ تمہارا عقیدہ ہے، یہ نظریہ تمہارا؟ کل اللہ رب العزت کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤ گے کل قیامت کے دن کہ یا اللہ ہم نے تو تیرے مد مقابل بہت سارے خدا بنا لیے تھے، بہت سارے داتے بنا لیے تھے، ہم نے تو سب کچھ پیر عبد القادر جیلانی کو ہی مان لیا تھا، یہی ہماری بیڑے ڈوبے تارتا تھا، یہی مردے زندہ کرتا تھا، یہ قبروں سے مردے نکالتا تھا۔ وہ ظالموں، پیر عبد القادر جیلانی اللہ کا بندہ ہے، اس کو بندہ رہنے دو، اس کو رب نہ بناؤ، بلکہ رب سے بھی آگے نہ لے کر جاؤ۔
اور جو اس کچھو کمے کی گفتگو سننے والے ہیں نا، اس سے بھی بڑے جہل ہیں، جو اس کی باتیں سن کے آگے وہ نعرے لگا رکھے ہیں، واہ واہ کر رکھے ہیں۔ کسی ظالم کے اندر اتنی سوچ ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے کہ اس خبیث کو پوچھے کہ اس ظالم کو اختیارات اللہ کے پاس بھی ہیں یا نہیں، لیکن نہیں، لگایا انہی کاموں کے اوپر ہوا ہے۔ سٹوریاں سنانی ہیں بابوں کی اور روزی روٹی کمانی ہے، استعمال کرنی ہے۔ پھر اگر کوئی توحید بیان کرے تو اس کے اوپر فتوے ہیں۔ صحیح تمہاری منجی ٹھوکی مرزا انجینئر نے، اور ٹھوکنی چاہیے، اللہ اس کو لمبی زندگی دے، اس طرح تمہاری منجی ٹھوکتا رہے۔